بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی منت زندگی میں صرف ایک بار مان لیں، پھر آپ اپنی حاجتوں کو دنوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا مقصد جس میں آپ کو کامیابی نہ مل رہی ہو، جو آپ کا کام پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی حاجت جس کے اندر بے شمار رکاوٹیں ہوں پوری ہونے میں، تو آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ نہ درود ابراہیمی کی منت مان کر تو دیکھیں، اس منت کو آزما کر تو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی کے صدقے اللہ پاک آپ کو بہت بڑی کامیابی نصیب کرے گا، آپ کا وہ کام انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا۔ اور میں یہ اتنے یقین کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے مشاہدات، تجربات دیکھنے میں آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں کہ جس نے درود ابراہیمی کو منت مان کر پڑھا اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا کی۔ بہت ساری ایسی واقعات بھی سننے میں آئی ہیں کہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، جن کے پاس ویسے اولاد نہیں، ان کے ہاں ہو رہی تھی، تو دونوں نے درود ابراہیمی کی منت مانی، تو اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا کی۔ یہ جینون باتیں ہیں کہ جنہوں نے بھی درود ابراہیمی کی منت مان کر یا اپنے ذہن میں کوئی ایسا مقصد رکھ کر منت مانی، تو اللہ پاک نے انہیں ان مقصد میں ضرور کامیاب کیا۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے، کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہ ہو رہا ہو، تو آپ یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی کی منت مان لیں۔ اب یہاں پر اگلا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی منت مانے کیسے؟ اب وہ بڑا آسان ہے اور آپ نے اپنی ہی آسانی کے ساتھ وہ منت ماننی ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ایک تو تمام درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں میں سے افضل ترین درود پاک درود ابراہیمی ہے، کیونکہ یہ درود پاک ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ درود پاک ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی بات کی مسند دلیل ہے درود ابراہیمی کے بارے میں۔ اب منت کیسے ماننی ہے؟ آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی آپ کا ایسا کام ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر منت یہ ماننی ہے کہ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے، تو میں درود ابراہیمی کو اتنی تعداد میں پڑھوں گی۔ اب وہ تعداد کی کوئی پابندی یا کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے اپنی آسانی کے ساتھ وہ تعداد مقرر کر لینی ہے۔ 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، منت مان سکتے ہیں، آپ 2000 کی بھی منت مان سکتے ہیں، آپ 3000 کی، 5000 کی، 7000 کی، 11000 کی، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں تو اس منت کو بعد میں پورا کر سکیں، تو آپ اتنی تعداد کی منت مان لیں کہ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھوں گا۔ اب یہ بڑا ہی آسان ہے، آپ خلوص نیت کے ساتھ اگر اس کی ایک دفعہ منت مان کر کام کو کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس منت کو ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہر صورت ہوگا اور دنوں میں ہوگا، آپ کی جائز حاجت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ آپ درود ابراہیمی کی منت زندگی میں ایک دفعہ مان کر تو دیکھیں، آپ انشاءاللہ تعالی معجزے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی سے تعداد مقرر کر لیں اور اس کو پڑھنے کی منت مان لیں، نیت بھی کر لیں۔ اب نیت اور منت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ منت جب آپ مان لیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنا پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے جو آپ نے منت مانی ہے۔ اور نیت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی مقصد آپ کے ذہن میں تھا،
تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ پاک میں اتنا درود پاک پڑھا کروں گا، تو میری یہ نیت ہے کہ میں اتنا روزانہ درود پاک پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ ساتھ ساتھ درود پاک کو پڑھتے رہتے ہیں نیت کے ساتھ۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کرے درود پاک کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن جب منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اتنی ہی کیوں نہ منت مان لیں جتنا ہم آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر سکیں۔ تو آپ اتنی منت مان لیں درود ابراہیمی کی، اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوگا دن میں، اللہ کرے آپ کا وہ کامیاب آپ ہو جاتے ہیں، اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ظاہر ہے اس منت کو پورا تو کرنا ہے۔ تو پھر دن میں آپ نے جتنا پڑھا درود پاک، اس کو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے مطلب نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھ کر آپ نے وہ جو درود پاک آپ نے دن میں پڑھا ہوگا وہ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ کر دینا ہے، بطور تحفہ پیش کر دینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اب دیکھیں جتنا آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا نا کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، جتنا خلوص آپ کی دعا کے اندر ہوگا، اب یقین کرے کہ آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ اہتمام کے ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنی خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا ہی جلدی اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوگا وہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا۔ میں یہ اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا خود کا یہ آزمودہ عمل ہے، میں نے خود یہ درود ابراہیمی کا عمل کیا ہوا ہے، تو میرے وہ سارے کام سمرے ہیں جن کو میں نے چاہا کہ یہ میرے کام ہو جائیں، وہ ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئے ہیں۔ خلوص نیت سے جب کوئی کام کیا جائے تو وہ ضرور ہوتا ہے، ضرور بضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، جتنا خلوص نیت سے آپ پڑھیں گے، کسی بھی کام کو کسی بھی عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ اس طرح سے درود ابراہیمی کی منت مان کر اس کو پڑھنا نیت کرتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، منت مانتے ہیں تو کام کے ہونے کے بعد اس منت کو خلوص نیت کے ساتھ پورا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے گا اور آپ کو برکتیں عطا کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اللہ پاک حضور علیہ السلام پر ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، ناز ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔